آغاز ہے اس رب ذوالجلال کے نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس کے قبضے میں کن فیکون کی چابی ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تاریخ انسانی محض گزرے ہوئے کل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا آج اور آنے والا کل دیکھ سکتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے ہی حق اور باطل کی مارکہ آرائی جاری ہے، نور اور ظلمت کی جنگ، رحمان کے بندوں اور شیطان کے چیلوں کا ٹکراؤ۔ لیکن تاریخ کے سینے پر کچھ داستانیں ایسی رقم ہیں جو وقت کے تیز دھارے کو موڑ دیتی ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی عظیم الشان داستان کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ باب ہے جسے آسمانی کتابوں نے سب سے زیادہ بیان کیا، جسے صدیوں سے دہرایا جا رہا ہے اور جس کا ہر پہلو آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے دور کی جب ظلم اپنی انتہا پر تھا، جب انسان نے انسان کو غلام بنا رکھا تھا اور جب زمین پر ایک بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ کہانی ہے فرعون کے تکبر کی، بنی اسرائیل کی مظلومیت اور سسکیوں کی، نیل کی تند و تیز لہروں کی، طور سینا کی خاموشیوں کی اور سمندر کے سینے میں بننے والے راستوں کی، اور ان سب کے درمیان یہ کہانی ہے اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی، ایک ایسے انسان کی جسے اللہ نے بچپن میں دشمن کے گھر میں پالا، جسے کلیم اللہ کا رتبہ عطا کیا، جو جرت و استقامت کا حمالیہ تھا، جس نے بے سر سامانی کی حالت میں بغیر کسی لشکر کے وقت کی سب سے بڑی سپر پاور اور اس کے متکبر بادشاہ کو چیلنج کیا۔ یہ کہانی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس داستان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کی تلوار اور صبر کا پہاڑ ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے فصیح اللسان بھائی اور مددگار ہیں، فرعون تکبر کی بدترین مثال اور باطل کا نمائندہ ہے، اور بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی آزادی کی منتظر تھی۔ ہمارا یہ سفر قدیم مصر کی سرسبز اور شاداب وادی نیل سے شروع ہو کر صحرائے سینا کی تکتی ریت تک پھیلا ہوا ہے۔ اس داستان کو سننے کا مقصد صرف وقت گزاری یا کوئی قصہ سننا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس عظیم واقعے سے اپنی زندگیوں کے لیے ایمان کی حرارت، صبر کا سبق اور صرف اللہ کی ذات پر توکل کا ہنر سیکھنا ہے۔ آئیے تاریخ کے اس دریچے سے گزر کر قدیم مصر میں داخل ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کا مصر۔ وادی نیل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہ رہی ہے، زمینیں زرخیز ہیں، اہرام مصر آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ بظاہر ترقی اور عروج کا دور، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک تاریک حقیقت چھپی تھی۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بہت بعد، جب بنی اسرائیل کنعان سے ہجرت کر کے مصر آئے تھے تو وہ عزت و احترام کے ساتھ رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی سلطنت کا دور امن کا دور تھا، لیکن وقت بدلا، تاریخ بدلی اور مصر کے تخت پر ایک نیا شاہی خاندان براجمان ہوا جسے قبطی کہا جاتا تھا۔ یہ نیا فرعون بنی اسرائیل کو غیر ملکی اور شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ قوم جو اب تعداد میں بڑھ رہی ہے کہیں مصریوں پر غالب نہ آ جائے۔ حسد اور خوف نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے ایک آزاد قوم کو بدترین قسم کا غلام بنا لیا۔ ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، ان کے حقوق سلب کر لیے گئے۔ بنی اسرائیل کو جانوروں سے بدتر کاموں پر لگا دیا گیا۔ احرام کی بھاری بھرکم چٹانیں اٹھانا، دن بھر تپتی دھوپ میں گارا بنانا، شاہی محلات کی تعمیر میں اپنا خون پسینہ ایک کرنا، یہ ان کا مقدر بن گیا۔ ان کی پیٹھوں پر چابک برستے اور ان کی سسکیاں وادی نیل کی ہواؤں میں دم توڑ دیتی۔ ظلم کی رات طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر فرعون کا تکبر آسمان کو چھو رہا تھا۔ محلات، دولت اور لامحدود طاقت نے اسے اس قدر مغرور کر دیا کہ وہ انسانیت کی حدیں عبور کر گیا۔ ایک دن اس نے بھرے دربار میں اپنے درباریوں اور رعایا کے سامنے وہ جملہ کہا جس نے عرش کو ہلا دیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ بھول گیا تھا کہ بادشاہوں کا بھی ایک بادشاہ ہے جس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اسی تکبر اور خدائی کے دعوے کے درمیان ایک رات فرعون نے ایک انتہائی بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس آگ نے صرف قبطیوں کے گھروں کو جلایا جبکہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ فرعون ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے فوراً ملک بھر کے مایا ناز نجومیوں، جادوگروں اور کاہنوں کو دربار میں طلب کیا۔ خواب بیان کیا گیا اور تعبیر پوچھی گئی۔ نجومیوں نے آپس میں سرگوشیاں کی، حساب لگائے اور
پھر خوف زدہ چہروں کے ساتھ فرعون کو وہ خبر سنائی جو اس کے شاہی ایوانوں میں زلزلے کی طرح گونجی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا اور تیرے دین کو بدل دے گا۔ یہ سننا تھا کہ فرعون کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ موت کا خوف اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنی بقا کے لیے وہ حکم جاری کیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ فرعون کا شاہی فرمان جاری ہوا، بنی اسرائیل میں اب جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً ذبح کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ جلادوں کی ٹولیاں بنی اسرائیل کے گھر گھر میں داخل ہونے لگی۔ ہر حاملہ عورت خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ مائیں جو 9 ماہ تک بچے کا انتظار کرتی تھیں اب دعا کرتی تھیں کہ کاش بیٹی پیدا ہو۔ مصر کی فضا نو مولود بچوں کی چیخوں اور ماؤں کے بین سے بھر گئی۔ یہ ظلم کی انتہا تھی۔ باطل اپنی پوری طاقت سے حق کے پودے کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب اللہ کسی کو بچانا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ ظلم کی اسی سیاہ رات میں جب ہر طرف تلواریں سجی تھیں، بنی اسرائیل کے غریب گھرانے میں ایک چاند جیسا بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ اللہ کا وہ سپاہی تھا جس نے فرعون کے تکبر کو خاک میں ملانا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ بچے کی ماں نے جب اپنے بیٹے کا حسین چہرہ دیکھا تو ان کا دل مامتا کے پیار اور فرعون کے خوف کے درمیان پھٹ گیا۔ وہ اسے گلے سے لگا کر روئی، اسے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کب تک؟ جلادوں کی آہٹیں قریب آ رہی تھیں۔ اسی بے چینی اور یاس کی حالت میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وحی کی، اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تصور کیجئے اس ماں کے دل کا، اللہ کا وعدہ ایک طرف اور تند و تیز دریا دوسری طرف، لیکن ایمان کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک لکڑی کا صندوق بنایا، اسے اندر اور باہر سے محفوظ کیا، اپنے جگر گوشے کو اس میں لٹایا، آخری بار چوما اور پھر آنسوؤں کے ساتھ اس صندوق کو دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ صندوق نیل کی لہروں پر تیرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ بہن کنارے کنارے چھپ چھپ کر اپنے ننھے بھائی کے صندوق پر نظر رکھنے لگی۔ نیل کی لہریں جو کسی کو نہیں بخشتیں آج اللہ کے حکم سے اس صندوق کو پھول کی طرح اٹھائے جا رہی تھیں۔ اللہ کی حفاظت کا پہرا تھا۔ صندوق تیرتا ہوا سیدھا فرعون کے شاہی محل کے نجی ساحل پر جا لگا۔ یہ اللہ کی کیسی عجیب تدبیر تھی۔ جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کر دیے، اللہ اسے خود فرعون کے گھر لا رہا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ایک نیک دل خاتون تھیں، محل کے باغ میں ٹہل رہی تھیں۔ انہوں نے وہ عجیب صندوق دیکھا، خادماؤں کو حکم دیا کہ اسے باہر نکالا جائے۔ صندوق کھلا تو اندر سے ایک نہایت خوبصورت نورانی چہرے والا بچہ مسکرا رہا تھا۔ آسیہ کا دل اس بچے کی محبت سے بھر گیا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے فوراً بچے کو گلے سے لگا لیا۔ اتنے میں فرعون آ گیا۔ اس نے جب بنی اسرائیل کے بچے کو دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور جلادوں کو بلانے کا حکم دیا، لیکن آسیہ فرعون کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو قرآن نے محفوظ کر لیا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اللہ نے فرعون کے سخت دل کو اپنی بیوی کی محبت کے آگے پگھلا دیا۔ فرعون نے نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو زندہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ حق کا پودا باطل کے گڑھ میں لگ چکا تھا۔ اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا۔ بچہ بھوکا تھا اور رو رہا تھا۔ محل میں مصر کی بہترین دایاں بلائی گئیں، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ سب حیران و پریشان تھے۔ دور کھڑی بہن یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور شاہی اہلکاروں سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہاری خاطر پرورش کر دے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی؟ اجازت مل گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کو لے آئی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی
اصلی ماں کی گود میں دیا گیا انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سب کی جان میں جان آئی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو شاہی دایا مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ بچے کی پرورش کا تمام خرچہ شاہی خزانے سے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں واپس پہنچ گئے اور وہ بھی دشمن کے خرچے پر اور پوری حفاظت کے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں کمال کا حسن، بہترین صحت، بے پناہ جسمانی طاقت اور علم و حکمت عطا فرمائی۔ بظاہر وہ شاہی محل کے چشم و چراغ تھے، لیکن ان کا دل اپنی مظلوم قوم بنی اسرائیل کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ وہ محل کی بالکنیوں سے اپنی قوم پر ہونے والے ظلم کو دیکھتے تو ان کا خون کھول اٹھتا۔ ایک دوپہر جب شہر کے بازار سنسان تھے، موسیٰ علیہ السلام شہر کے دورے پر نکلے۔ اچانک ان کی نظر ایک گلی میں پڑی جہاں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعونی تھا۔ اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کی کہ میری مدد کر، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا درد جاگ اٹھا۔ وہ آگے بڑھے اور ظالم قبطی کو روکنے کے لیے صرف ایک مکہ مارا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ مکہ اتنا طاقتور تھا کہ قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر کانپ اٹھے۔ انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ شیطان کا کام تھا۔ انہوں نے اسی وقت اللہ کے حضور توبہ کی۔ اللہ نے جو غفور و رحیم ہے انہیں بخش دیا۔ لیکن اگلے ہی دن یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ محل کے شہزادے نے ایک مصری کو قتل کر دیا ہے۔ فرعون کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری اور موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ فرعون کے محل کا ایک نیک دل آدمی دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، اے موسیٰ، دربار کے سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت خالی ہاتھ بغیر کسی زیادہ راہ کے مصر کی حدود چھوڑ دی۔ ان کا رخ مدین کی طرف تھا۔ 8 دن کا طویل اور کٹھن سفر، پاؤں میں چھالے، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے آخر کار وہ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، جبکہ 2 نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ایک طرف کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے حیاداری سے جواب دیا کہ ہماری بکریاں اس وقت تک پانی نہیں پی سکتی جب تک یہ مرد یہاں سے چلے نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بھولے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کنویں کا وہ بھاری پتھر جسے کئی مرد مل کر ہٹاتے تھے اکیلے ہی ہٹا دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ پھر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر وہ خوبصورت دعا مانگی، اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد کو اس نیک اور طاقتور اجنبی کا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انہیں پناہ دی اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، مصر کا مفرور شہزادہ۔ اب مدین کی پرسکون وادیوں میں بکریاں چرانے لگا۔ حق کا سورج طلوع ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مدین میں 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک سرد رات موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ہمراہ مصر واپس لوٹ رہے تھے۔ راستہ بھٹک گئے، اندھیرا اور شدید سردی تھی۔ اچانک دور کوہ طور کی جانب انہیں ایک آگ چمکتی ہوئی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں آگ دیکھ رہا ہوں، شاید کوئی انگارہ لے آؤں یا وہاں سے راستے کا کچھ پتہ چل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف بڑھے۔ جب وہ اس مبارک وادی طوا میں پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک سرسبز درخت میں سے آگ نکل رہی تھی، لیکن درخت جلنے کے بجائے اور روشن ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت سے کھڑے رہ گئے۔ اچانک پوری کائنات تھم گئی، ہوائیں رک گئیں اور وادی کے دائیں جانب سے ایک ایسی جلال و جمال والی آواز گونجی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی طوا میں ہو۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ عظیم ترین لمحہ تھا جب خاکی انسان نے اپنے خالق کی آواز براہ راست سنی، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سادگی سے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی
کئی کام ہیں۔ حکم ہوا اسے زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی لاٹھی زمین پر گری وہ ایک خوفناک اور پھنکارتا ہوا اژدہا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیچھے ہٹے۔ آواز آئی اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ پھر سے لکڑی کی لاٹھی بن گئی۔ پھر دوسرا معجزہ دیا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ ان دو عظیم معجزات کے بعد کائنات کے مالک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے تاکہ وہ میری پیٹھ مضبوط کرے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا اے موسیٰ تمہاری مانگ پوری کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سیدھے فرعون کے اس عظیم الشان دربار میں پہنچ گئے جہاں کسی کی اونچی سانس لینے کی بھی ہمت نہ تھی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا متکبر بادشاہ، اس کے وزیر، لشکر اور جادوگر، اور دوسری طرف ہاتھ میں صرف ایک لاٹھی پکڑے دو فقیر صفت پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کڑک دار آواز میں کہا اے فرعون میں رب العالمین کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے اور ان پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ فرعون نے تہکا لگایا اور تکبر سے بولا تو وہی ہے نا جسے ہم نے پالا تھا اور پھر تو ایک قتل کر کے بھاگ گیا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ فرعون نے غصے سے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دربار کے فرش پر پھینکی، وہ اسی وقت ایک خوفناک اژدہا بن کر فرعون کی طرف لپکی۔ فرعون خوف سے تخت سے پیچھے گر پڑا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ فرعون کے وزیروں نے اسے اکسایا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ فیصلہ ہوا کہ ایک بڑے میلے کے دن مصر کے سب سے بڑے جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ وہ دن آ گیا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کے اثر سے سانپ بن کر دوڑتی نظر آئیں۔ ہر طرف خوف پھیل گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو مضبوط کیا اور فرمایا مت ڈر، تیرا ہی پلڑا بھاری رہے گا، اپنی لاٹھی پھینک۔ جیسے ہی لاٹھی زمین پر گری وہ ایک حقیقی اور دیوکل اژدہا بن گئی جس نے جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کائنات کے رب کا معجزہ ہے۔ وہ سب کے سب اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی، لیکن ایمان لا چکے دلوں نے کہا تو جو چاہے کر لے، تو صرف اس دنیا کی زندگی چھین سکتا ہے۔ فرعون کی سرکشی بڑھتی گئی۔ اللہ نے مصر پر 9 قسم کے عذاب بھیجے، لیکن فرعون ہر بار وعدہ کر کے مکر جاتا۔ آخرکار اللہ کا حتمی حکم آ گیا۔ رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور خاموشی سے مصر سے نکل پڑے۔ صبح جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ اس نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تیار کیا اور ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل چلتے چلتے بحیرہ احمر کے پہنچ گئے۔ سامنے ٹھاٹھیں مارتا گہرا سمندر تھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون کا خون خار لشکر گرد اڑاتا ہوا سر پر پہنچ چکا تھا۔ بنی اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں، وہ گھبرا کر چلائے اے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے موت کی تلواریں۔ ذرا تصور کیجئے اس لمحے کا، بظاہر بچنے کا 1% بھی امکان نہیں تھا، موت آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ انہوں نے سمندر کی لہروں اور فرعون کے لشکر کو دیکھ کر وہ تاریخی جملہ کہا جو رہتی دنیا تک توکل کی سب سے بڑی مثال بن گیا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر آسمان سے اللہ کا حکم آیا اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پانی پر ماری، پانی میں زلزلہ آیا اور سمندر کا سینہ چاک ہو گیا، پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ میں ایک خشک اور صاف راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے پر دوڑنے لگے۔ جب وہ پار پہنچ گئے تو فرعون کا لشکر بھی اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت اسی راستے پر سمندر کے بیچوں بیچ آ گیا۔ فرعون کا تکبر اب بھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن جب آخری فرعونی سمندر کے بیچ پہنچا تو اللہ کا حکم لاٹھی
سے ہٹ گیا۔ پانی کی وہ بلند و بالا دیواریں پوری قوت کے ساتھ آپس میں ٹکرا گئیں۔ فرعون اور اس کا سارا لشکر، اس کا غرور، اس کی خدائی کا دعویٰ، سب کچھ چند سیکنڈز میں نلگو پانیوں کے نیچے غرق ہو گیا۔ فرعون ڈوبتے وقت چلایا، میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر، لیکن جواب ملا، اب جب موت سامنے آ گئی، ہم آج تیرے جسم کو محفوظ کر دیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میرے عزیزو، سمندر کی لہریں آج بھی اسی طرح بہ رہی ہیں اور فرعون کی ممی آج بھی مصر کے میوزیم میں پڑی۔ دنیا کو یہ سبق دے رہی ہے کہ طاقت، دولت اور حکومت انسان کو خدا نہیں بناتے۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان ساری دنیا کے سہاروں سے کٹ کر صرف اور صرف ایک اللہ پر کامل یقین رکھ کر کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو اللہ سمندروں کے سینے پھاڑ کر بھی اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی استقامت اور اللہ پر ایسا ہی توکل نصیب فرمائے۔ اگر اس ڈاکیومنٹری نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اسے آگے ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔